السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ لوگ کو بتائیں گے پختونوں کی تاریخ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو پختون پوائنٹ۔ دوستو اگر ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر نئی ویڈیو نوٹیفیکیشن کے تھرو آپ لوگ تک پہنچتی رہے۔ افغانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے ہوئے بہن بھائیوں پر مشتمل ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کے بارے میں تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قریشی سردار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے کیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا۔ یہ قبائل سردار بحیثیت مہمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا، جبکہ فتح مکہ کے مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمر قائب رہے۔ ان سرداروں کو واپسی پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفے تحائف بھی دی۔ وفد کے امیر کیس کا اسلامی نام عبدالرشید رکھ دیا، جب اس سے پہتان یا پتان کا لقب بھی عطا کیا اور پھر یہی لفظ بکر کر پٹھان بن گیا۔ افغانوں کی روایت کے مطابق بھی امیر کیس کا نام عبدالرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کے نسل اسلام پر اس قدر مضبوط سے کاربندی ہوگی کہ جس طرح کشتی کا پتان ہوتا ہے، اور پھر یہی لقب بعد میں زبان تغیرات کے باعث پٹھان بن گیا۔ جب لفظ پختون کے وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ بت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی بخت تھا، جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا۔ اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عصا حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس ظلم کے خلاف افغاں کرتے رہے اور ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ افغان سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام تھا اور ان کو جنات کی زبان سے پیار ہو گیا تھا، تو انہوں نے اپنے والد حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ آپ جنات کو کہے کہ مجھے اپنی زبان سکھائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی درخواست قبول کی اور جنات کو حکم دیا کہ افغان کو جنات کی زبان سکھائی جائے۔ وہ زبان بعد میں پختون کے نام سے مشہور ہو گئی۔ بعض مورخین کے مطابق پٹھان آرائی یا یونانی نسل سے ہے اور بعض کے نزدیک یہ کیس عبدالرشید کے اولاد ہے، جبکہ تیسرے نظریے کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے۔ خود کو کیس عبدالرشید کی اولاد سمجھنے والوں کا نظریہ یہ ہے کہ مکے میں قیام کے دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادی ان کے موارث اعلیٰ کے نکاح میں دے دی تھی، جنہیں وہ ہمراہ لے کر اپنے وطن واپس آیا اور پھر انہوں نے یہاں اپنے بقایا زندگی اسلام کی ترویج و اشاعت میں صرف کر دی۔ اسی طرح کیس عبدالرشید کے اولاد پٹھان کہلاتی ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود کو کیس عبدالرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساول حضرت طالوت کے سنتیوسی پشت سے تھا۔ اسی طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی۔ سب سے بڑی عجوبی خیز بات یہ ہے کہ ان میں یوسفزئی یوسف کے بیٹے، داؤد خیل داؤد کے بیٹے، موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلیمان خیل سلیمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کے تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ موسیٰ خیل داؤد خیل یوسفزئی سلیمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے۔ بہرحال اس تاریخ میں اتنی باتیں شامل ہو چکی ہے، اصل حقائق کی تصدیق لگ بھگ ناممکن سے ہوگی ہے۔ کون سی بات درست ہے اور کون سی جھوٹی؟ بہرحال ہندوستان والے انہیں پٹھان کہتے ہیں، جبکہ پاکستانی انہیں پٹھان اور پشتون ایرانی افغان کہتے ہیں، مگر یہ خود کو پختون کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس وقت متعدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں۔ ان قبائل کی ہزارہ شاخوں کے متعدد ذیلی شاخیں بھی ہیں، جو اشخاص یہ علاقے سے منسوب کی گئی ہے۔ افغانوں یا پٹھانوں کی کئی اوصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں۔ عرب قوم مہمان نوازی، بہادر اور اہل قلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسرے قوموں سے اتنی جلدی
مرعوب نہیں ہوتی تھی۔ ان چند اوصاف کے علاوہ کوئی اور وصف عربوں کے اندر زمانے جاہلیت میں نظر نہیں آتے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی چند اوصاف افغان یا پٹھان کو میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں، جبکہ ان کے بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ نسلی طور پر یہ دونوں اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں۔ مذہبی طور پر سخت ہے اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مستتر ہے۔ ذہن میں رہے کہ پشتون کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر کی بات ہے، نہ کہ موجب توہین، کیونکہ یہودی نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لیے توہین موجب ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے۔ یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے۔ یہودی نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کیونکہ یہ وہی آخری نبی ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکورہ ہے، اور ان کی وجہ سے ہی اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے۔ لیکن بعد میں انہوں نے محض ان جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و عناد پر مبنی تھا۔ تو یہ پشتونوں کے لیے قابل فخر بات ہے کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوارے بھی ہیں اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپاہی بھی۔